بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ کے مضامین کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ اس کا اختتام ہو جائے انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت توفیق دے کہ سورہ آل عمران کو بھی آج شروع کر پائے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کے جس مضمون تک بات پہنچائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد پھر جب امامت کا منصب انہیں سونپ دیا گیا تو اس کے بعد 1.5 پارے میں انہیں صرف یہ نصیحتیں کی گئیں کہ امامت کا منصب تمہارے پاس کس طرح باقی رہے گا، اور اگر تم نے ان تعلیمات کا خیال نہ کیا تو اللہ رب العزت کی کوئی یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو کوئی دشمنی تھی اور تمہارے ساتھ کوئی خصوصی دوستی ہے، تمہیں بھی اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور میں جو دیکھتا ہوں یہ محرومی کسی اعتبار سے یعنی ان سے زیادہ بھیانک ہے کہ ہمارے ہاں بنی اسرائیل کے زوال کے بعد ان کی نیابت تو امت محمدیہ نے کی ہے، لیکن آپ دیکھیں ہماری نیابت کون کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پر رومیوں نے بہت ظلم کیا، ان پر ایرانیوں نے بخت نصر یا بنو نبوکدنضر نے بہت ظلم کیا، لیکن اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس امت میں اسلام 2 اعتبار سے باقی رہے گا۔ ایک اپنی تعلیمات کے اعتبار سے باقی رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لے رکھا ہے۔ قرآن باقی رہے گا صبح قیامت تک، سنت باقی رہے گی صبح قیامت تک۔ اللہ اس کے لیے افراد کو استعمال کر کے ان سے کام لیتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ اس اسلام کی حقیقی شکل پیش کرنے والی ایک جماعت بھی ہر دور میں صبح قیامت تک باقی رہے گی، تاکہ وہ ہر دور کے دیگر لوگوں کے لیے معیار بن سکے۔ اس کو سنت میں بیان کیا گیا طائفہ منصورہ کے نام سے، یعنی ایک روشن چراغ امت میں ہر وقت رہے گا۔ یہاں وہ دیا بجھے گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو آخری حقیقت ہے اس دنیا میں، اس کے بعد تو یا قیامت آنی ہے یا پھر یاجوج و ماجوج کو آنا ہے، اس کے بعد تو اور کوئی کسی کو آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے آخری پیغمبر کی آخری امت ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اور اس قیامت کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی بڑی علامتوں میں ایک علامت اللہ کے رسول بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت ہی آئے گی۔ اس لیے ہم مجموعی طور پر اگرچہ زوال کا شکار ہوں، مجموعی طور پر اگر ہم بہت بڑی ابتری کا شکار ہوں، لیکن وہ چراغ ہمارے اندر نہیں بجھے گا، اور اس کی وجہ اصل میں کلام اللہ کا باقی رہنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک کی توفیق دیں گے کہ وہ ہر دور میں اپنا سب کچھ تج کر کے، اپنا لگا کے، لوٹا کے اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، اور اس کے مفہوم، اس کے علم، اس کے نقطہ نظر کو بچانے کی کاوش میں اپنی زندگیوں کو صرف کریں گے۔ بہرحال تو امت سے کہا گیا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا ایسا وعدہ نہیں ہے تم سے کہ تم جس طرح بھی مرضی رہو بر غالب تم رہو گے، نہیں۔ جس طرح تم سے پہلوں کو ہم نے ان کی نااہلی کی بنیاد پر معزول کر دیا، تم بھی معزول کر دیے جاؤ گے، اور اس وقت ہم من حیث الامہ معزول ہیں۔ اور بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ وقت بھی دکھائے کہ ہم من حیث الامہ دوبارہ بحال کر دیے جائیں، لیکن ابھی بہرحال دکھنے میں کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ اب ہماری زوال کی داستان ابھی مزید زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ابھی تک ہم رک نہیں رہے، ہمارا زوال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو پھر جب اس موضوع کو شروع کیا تو سب سے پہلے کہا توحید تمہاری پختہ ہونی چاہیے، اور توحید کا مطلب اصل میں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو آخری حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا، اور اللہ اپنی زندگی پر اللہ کی مرضی کو نافذ کر دینا، اللہ کی چاہت کو نافذ کر دینا۔
اس کا بنیادی سورس کیا ہے؟ محبت تمہاری اللہ کے سامنے اور اس کے سامنے ہر قسم کی عاجزی کے اظہار کرنے کا تمہیں ذریعہ آ جائے، تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے اور اللہ کی طاقت کا پتہ چل جائے، اور تم اللہ کی محبت میں گرفتار ہو۔ اس کے بعد یہ محبت اور توحید تب باقی رہے گی کہ تمہارے اندر پاکیزگی موجود ہو، اس کے لیے رزق کی پاکیزگی، اور جو اس پاکیزگی کو اختیار نہیں کرتا اس کے بارے میں کل کچھ بات ہوگی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے ان دو تمہیدی باتوں کے بعد پھر آگے احکام کا تذکرہ ہے۔ احکام کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں زندگی کے ہر گوشے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے موٹے موٹے اصول بیان کر دیے گئے۔ اس کو شروع کہاں سے کیا گیا؟ وہ بڑا عجیب لفظ ہے، بڑی عجیب آیت ہے اور بڑے عجیب الفاظ ہیں، ہم غور کریں اس پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ بر، نیکی، حقیقی بھلائی اور حقیقی نیکی اور خیر کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم کوئی مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف منہ کر لو، یا تمہارا بیت المقدس کی طرف منہ کروا دیا جائے یا بیت اللہ کی طرف کروا دیا جائے، یا کبھی ادھر کروا دیا جائے کبھی ادھر کروا دیا جائے۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ تم اسی علامت کی بنیاد پر پھولے نہ سماؤ کہ بھائی ہم تو کیا ہے، ہم تو کیا ہے، وہ ہماری وجہ سے قبلہ بدل دیا گیا تھا، ہم تو بیت اللہ والے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، صرف جہتوں کی فرق کی بنیاد پر انسان کی شناخت نہیں ہوتی۔ احکام شروع ہو رہے ہیں نا جی۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے پر ایمان کس قدر ہے۔ ولکن البر، نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کون اللہ کو مانتا ہے، ایمان کو لاتا ہے، کس کے دل میں اللہ رب العزت بطور ایک سپر طاقت کے طور پر غالب ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، کون ہے جس کا مقصود زندگی اس دنیا میں آخرت کے مطابق زندہ رہنا ہے۔ والیوم والملائکۃ، کون فرشتوں کو تسلیم کرتا ہے، کون نبیوں کے اس پورے سلسلہ ہدایت کو تسلیم کرتا ہے۔ اصل نیکی یہ ہے۔ اور پھر نیکی یہ ہے کہ وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم۔ اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا۔ نیکی کیا ہے؟ وآتى المال علی حبہ، جب تم مال خرچ کرو تو اللہ کی محبت سے مجبور ہو کر اللہ کی محبت میں گم ہو کے خرچ کرو، یہ نیکی ہے۔ نیکی صرف پیسے دینا نہیں ہے، دے دے اس کو بھی 100 دے دو جی، 50 اس کو بھی دے دو 200، نہیں۔ نیکی یہ ہے، قرآن کریم نے اس کی الگ الگ خوبیاں بیان کی ہیں۔ تین مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی محبت میں مال دیتے تھے ان کا الگ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سورہ 3 پارے میں، سورہ واللیل اذا یغشی میں اللہ اکبر کیا گیا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ یہ شخص مال صرف اس لیے دیتا ہے کہ یہ مال دے تو اللہ اس کو پاک کر دے۔ اس کے ذہن میں یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اس مال دینے کی وجہ سے کسی پر احسان کر رہا ہے۔ یہ چاہتا کہ إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، یہ چاہتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تیری تمنا یہ تھی کہ میں راضی ہو جاؤں گا، میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ ایک وہاں ایک یہاں تذکرہ ہوا اس کا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو مال دل کی محبت کے ساتھ دیتے ہیں۔ دین کے لیے بات کر رہا ہوں، ویسے تو کسی نے کسی کو کیا دینا ہے، دین کے لیے بہت کم لوگ اس کائنات میں ایسے آپ کو احسان اور ذلیل کر کے مال نہ دے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے ایک رکوع کے بعد، وہ ذرا سن لیں، وہ بہت اہم ہے اور یہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں۔ اسی صورت میں کہتے ہیں اخنس ابن شریک کا واقعہ بیان کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس قدر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ اشش کر اٹھیں، ایسے دلائل سے مزین اور اپنی گفتگو کا سحر طاری کر دیتے ہیں لوگوں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، دنیا کی جب بھی گفتگو کریں گے بہت، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ،
اور پھر اپنی گفتگو کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے جائیں گے, اللہ کو گواہ بناتے جائیں گے, لہجہ لہجہ, رک رک کر. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ الد الخصام, بدترین قسم کے جھگڑالو ہے. اور وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ, جب وہ اس گفتگو کے بعد واپس پلٹتے ہیں, بڑے مزے کی گفتگو, اچھائی کی گفتگو, بھلائی کی گفتگو, بڑے بڑے دعوے, سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ, زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا, ان کی کوشش ایک ہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد کس طرح برپا ہو جائے, لوگوں کی کھیتیاں برباد کرنا, لوگوں کے جانوروں کو مارنا, لوگوں کی زندگیوں کو پریشان کرنا, لوگوں کے گھروں کو پریشان کرنا, لوگوں کی مال کو اجاڑ دینا, یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ اس فساد کو پسند نہیں کرتے. اور اس کی حالت یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, جب اس کو کوئی آدمی یہ کہہ دے اللہ سے ڈر, انسان بن, کہتا ہے اخذت العزت, اس کو کیا آتی؟ اس کو اس کی عزت اس کے سامنے حائل ہو جاتی ہے. مجھے یہ بات کہہ رہے ہو, مجھے تم سمجھا رہے ہو, مجھے کہہ رہے ہو اللہ سے ڈرو, میں نے یہ بھی کیا, 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 میں نے یہ بھی کیا. یہ شخص بہت بد نصیب آدمی ہے. اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم, اس کے صرف ایک ہی اس کے لیے چیز کافی ہوگی اور وہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک جماعت یہ بہت بڑا منافق اور بہت, یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اَرَجُلُ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ, کہ مکے والے کہتے تھے قرآن آپ پر کیوں نازل ہوا ہے, ان طائف اور مکہ کے کسی بڑے شخص پر کیوں نازل ہوا. ان دو بڑوں میں ایک یہ آدمی شامل ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اتنا بڑا آدمی تھا, طائف کا تھا, منافق تھا. دوسری طرف ایک عام سا چھوٹا سا ایک آدمی لوہے کا کام کرتا تھا, روم سے آیا ہوا مکہ کا مہاجر, لیکن اللہ کا بندہ تھا, اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. ایک یہ ہے. دوسرا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے فروخت کر دیتے ہیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو مکہ والوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کے رسول چلیں گے, مدینہ جانا ہے ہجرت کے لیے. اس نے کہا کیسے جا رہے ہو؟ کیسے؟ بس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جا نہیں سکتے. کہتے کیوں نہیں جا سکتا؟ کہتے جاؤ گے تو یہ مال ادھر چھوڑ کے جاؤ گے, مال مکے والوں سے کمایا ہے, مدینے والوں سے نہیں کمایا. اس نے کہا تم نے کیا حیثیت سمجھ لیا, اس مال کی کرتے ہو, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سارا مال دے کے آ گئے, سارا مال دے دیا, اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچے. یہ ایک نہیں, اکثر مہاجرین ایسے تھے. عبداللہ ابن عبد الرحمن بن عوف جب اللہ کے رسول کے پہنچے, ان سے کیا چھین لیا؟ بھائیوں نے مال چھین لیا, والدین نے اولاد چھین لی, سسرال نے بیوی چھین لی, اکیلے پہنچے. اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول, اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے پہنچا ہوں اور کچھ نہیں بچا. آپ ذرا سوچیں نا, ایک شخص کا بچے بھی چھین لیا جائے, بیوی جانے کے لیے ساتھ تیار ہے وہ بھی چھین لی جائے, ساری زندگی کا سرمایہ بھی چھین لیا جائے, اور اکیلا 400 کلومیٹر کا سفر اونٹ پہ کر رہا ہے, سواری تک چھین لی گئی. قباء میں پہنچے, اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا لے کے آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول کچھ نہیں بچا, صرف آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بچی. آپ نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لے کے آئے گے, کچھ چھوڑ کے نہیں آئے, سب کچھ بچا کے لائے ہو. اگر یہ لے کے آئے ہو تو سب کچھ بچ گیا. یہ وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ, اللہ کی محبت میں بالکل, جس کو میں آپ کہہ دوں ہمارے یہ لفظ, اللہ کی محبت میں دیوانے ہو کر یہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لوٹاتے ہیں. تو یہ اصل میں مال ہے. آگے پھر کیا کہا گیا؟ آگے کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نماز بھی قائم کرتے ہیں, وَآتَى الزَّكَاةَ, زکات بھی ادا کرتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوگا؟ وہاں کہ آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, یہاں کیا زکات بھی ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات ادا کرنا اور بات ہے, آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اور بات ہے. زکات فرض ہے, یہ تھوڑی سی ہوتی ہے. آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کا مطلب ہے میرا سب کچھ میرے رب تیرا ہے. جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا جنگ تبوک کے موقع پر, اللہ کے رسول نے 9 بار کھڑا کیا تھا نا کہ جو 100 مجاہدین کو تیار کرے اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول, آج عثمان کھڑے ہو جاتے, اللہ کے رسول بٹھا دے, عثمان بیٹھ جاؤ, میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ آپ نے سوچ رکھا ہوگا عثمان سے کیا لینا ہے. جب عثمان کو بٹھا رہے تھے تو سوچا ہوگا نا عثمان کو میں نے کیا ذمہ ڈالنا ہے. پھر کہا جو 100 مجاہدین کی تیاری کرے گا اس کے لیے جنت ہے, پھر کھڑے ہو گئے.
9 بار کھڑے ہوئے اور بعد میں خواہش کی آج اللہ کے رسول جتنی بار بھی کھڑے ہوتے میں نے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دینا تھا، سب سے پہلے میں نے کھڑے ہونا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوئی تو اس فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے بھیجا تو انہوں نے کہا علی کیا لے کے آئے؟ فرمایا زرہ ہے، میں تو مجاہد ہوں، مہاجر ہوں۔ اللہ کے رسول جیسے اللہ کے رسول کی حال تھی ساری، اللہ کے رسول جیسی حال تھی، وہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، سال میں 2 بار مال جمع ہو جاتا تھا، لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آ کے خازن نے بتایا، وزیر خزانہ نے بتایا جو بیت المال کا ذمہ دار تھا کہ ملئت بیت المال بالصفرہ، بیت المال جو ہے وہ سونے سے بھر گیا ہے۔ فرمایا جو لوگوں کو بلا کے لاؤ، لوگوں کو بلا کے لائے، تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع، سارا ختم کر کے پھر کہا جھاڑو پھیرو، کچھ بچا تو نہیں ہے؟ جھاڑو پھیرا، پھر کہا ذرا پانی چھنکاؤ، یا پانی چھنکایا، کہا جو میرا مصلی لے کے آؤ، مصلی منگوایا، بچھایا، 2 نفل پڑے، اور پھر کہا دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو نے سمجھا مجھے دھوکہ دے لے گی؟ آج سونے سے بیت المال بھر گیا ہے، 1 درہم بھی اپنے پاس رکھا، سب بانٹ دیا۔ یہ لوگ تھے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، عثمان کے پاس گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اس طرح بھی کوئی تاجر ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ تو اس کی قیمت ہے نا، یہ ہر کنڈی کے بدلے میں کشرفی، یہ تو اس کی قیمت ہے، اور اب جو ہے جاؤ یہ شادی کا تحفہ بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ ایسے لوگ تھے جن کا مال اللہ کے لیے، فات المال علی حبی۔ جب مسلمان اس سطح پر آ جائیں گے اپنے مال کے حوالے سے دین پر، تب دین غالب ہوگا، اس سے پہلے دین غالب نہیں ہوگا۔ خواب ہے، خواب ایک دیوانے کا خواب، جس شخص کا جس پہ جتنا لگے گا دنیا میں وہ غالب ہوگا، دنیا پہ لگے گا دنیا غالب ہوگی، دین پہ لگے گا دین غالب ہوگا۔ صحابہ کے دور میں دین اس لیے غالب ہوا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لگایا تھا، اس لیے غالب ہوگا۔ ہمارا جتنا لگتا ہے دین اتنا ہی غالب آئے گا، میں جتنا لگاتا ہوں نا میری زندگی میں اتنا ہی دین ہے، میں سب کچھ لگا دوں گا تو سب کچھ پہ دین آ جائے گا۔ بس یہ سادی سی ترتیب ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بڑا فلسفہ بیان کیا جائے۔ میں صرف اس کو سادہ سا سمجھ لوں، میرا جتنا دین پہ لگے گا اتنا دین غالب آ جائے گا، جتنا دنیا پہ لگے گا، میری آسائشوں پہ لگے اتنی دنیا غالب آئے گی، میں دیکھ لوں میں کس چیز کا راہی ہوں۔ تو یہ کہا کہ لیس البر، تو یہ چہرے پھیرنے ادھر ادھر نیکی، نیکی یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت کیا ہے، اللہ کی محبت کا درجہ کیا ہے تمہارا، اللہ کی محبت تمہیں کن کن کاموں پر مجبور کرتی ہے۔ مال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے اولاد کے بعد، اگر اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بے دریغ آمادہ ہو تو سمجھو ایمان دل میں موجود ہے، یہ چیک ہے انسان کے ایمان پر۔ اس کے بعد پھر احکام شروع ہو گئے، اور سب سے پہلے جو ہے کس چیز کے احکام آئے؟ احکام کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس بات کو آپ سمجھیں، تورات اور انجیل کے فرق کے بارے میں میرا خیال شاید کل کچھ بات ہوگی تھی بات کچھ جی۔ احکام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، احکام ہوتے ہیں 2 دونی 4، یعنی 2 رکھتے ہیں، 4 نفل، اتنا کر لو، 10 چیزیں، 12 چیزیں، 6 چیزیں، علامتیں ہوتی ہیں، خاص طے شدہ کورس ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ احکام دراصل تعلق کی علامت ہوتی ہیں، اگر اس میں تعلق وہ روح نکل جائے تو اس حکم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذرا اس جملے پر غور کیجئے ذرا، اگر میری بھی کیفیت یہ ہے تو پھر نماز ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ کیا جملہ کیا بولتے ہیں؟ میں آپ کو کہوں مجھے راحت پہنچاؤ تو آپ میرے پاؤں دبا دیں گے، یا مجھے کوئی جوس اچھا پلا دیں گے، یا کوئی آپ میرے سر پہ نئی ٹوپی رکھ دیں گے، یہی ہوتا ہے نا راحت پہنچانے کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے ارحنی یا بلال، تو وہ اذان دے دیا کرتے تھے۔ سمجھ آئیے نماز کیا ہے؟ ارحنی، اگر تو میرے لیے بھی راحت کا سامان نماز میں ہے تو یہ رکھتے جو ہے نا، یہ نماز ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ اور اگر میں نے مسجد میں آنا ہے اور میں نے 2 ہونی ہے تو کھڑے ہو جانا ہے، اور اگر 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تو امام صاحب سے لڑ کے جانا ہے، اور سجدہ لمبا ہو جائے تو سوچنا امام صاحب سو گئے، رکوع لمبا ہو جائے تو لگتا ہے امام صاحب کسی مسئلے میں پریشان ہے۔ اس شخص کو چاہیے
کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز اصل میں اللہ سے ملاقات ہے. اب مجھے یہ بتائیے نماز کے پر تھوڑا سا غور کر لیں تو پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے تکبیر تحریمہ کا؟ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینے والی. اس نے کسی کو حرام کیا. تو آخر میں آپ سلام کو سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں نا, مسجد میں کٹھے آئے تھے, آتے ہوئے سلام بھی کیا تھا, بعد میں جھپکیاں بھی ڈالی ہوتی ہیں, کٹھے بیٹھے سلام کیوں پھیرتے ہیں آپ؟ اس پہ غور کیجئے. نماز اصل میں ایک سفر کا نام ہے. جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا سے سفر کر جاتا ہے. سلام اصل میں واپسی کا سلام ہے کہ واپس آئے دنیا میں. جو نکلے ہی نہیں ہے دنیا سے اس کی واپسی کیا ہے؟ تحریمہ کا مطلب ہے اب دنیا ختم, اب ہر چیز دنیا کی حرام ہوگی, صرف اللہ ہی اللہ اس کے بعد. اور واپسی کا سلام کیا ہے؟ اب ہم اس اللہ کی حضور جو سفر پہ گئے تھے واپس آئے ہیں. جو نکلے ہی نہیں اس کا سلام کیا ہے؟ اس لیے ہماری نمازیں ایسی. لہذا نماز صرف علامت کا نام نہیں ہے. جی میں نمازی ہوں 5 وقت دا, میں اذان نہیں کسی کو دینا مسجد شور پانا رولا, یہ نمازی نہیں ہے بھائی. نمازی دراصل وہ آدمی ہے کہ جو مسجد میں آ جاتا ہے تو اس طرح رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں رہتا ہے. کتنا شور ہوتا ہے اس کا. نبی اکرم نے باقاعدہ فرمایا ہے, یعنی بالکل اس طرح آ جائے اس کو احساس ہوتا ہے. اور آواز آئے بھی تو جس طرح سے کہیں مکھیاں نا بھن 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 اب کی آواز آ رہی ہے تو اس طرح ہلکی ہلکی آواز, بالکل مسجد میں شور نہیں ہوتا. اللہ کے حضور آ جائے احساس طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ کے گھر آ جائے. تو ایسی نماز. پھر اس لیے فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. 3 باتیں کہی ہیں. اقام الصلاۃ یہ بدن کی سب سے بڑی عبادت ہے, آت زکات مال کی سب سے بڑی عبادت ہے, والموفون بعہدہم اخلاقیات کی سب سے بڑی عبادت ہے. اخلاقیات کی سب سے بڑی عبادت ایفائے عہد ہے. اور بعض علماء نے لکھا اس بارے میں کہ معاملات اور اخلاقیات میں سب سے پہلے اللہ کے ہاں حساب کو ایفائے عہد کا ہوگا. وعدہ پورا کیا تھا کہ نہیں؟ ہم نے تو کوئی وعدہ پورا کرنے کے لیے کرتے ہی نہیں. وعدہ تو ویسے ہی کیا جاتا ہے نا جی, بس کیا جاتا ہے, پورا کرنے کا تو سوچ ہی نہیں جاتا. سب سے بڑا مسئلہ ہے ایفائے عہد. یہاں صرف شروع کیا جا رہا ہے امت کو امامت پہ منصب پر فائز کیا جا رہا ہے, اور شروع کیا. تیسری بات کیا کہی ہے؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. پھر کہا والصابرین فی البأساء. اس لیے ایفائے عہد پر بہت توجہ دیں, بہت 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 بہت, اتنی کہ جتنی ممکن ہے. ہمارے ہاں جو شخص وعدے کا پورا نہیں کرتا تھا نا اس شخص سے کبھی حدیث نہیں لی جاتی تھی. وہ دین میں اس کا دین معتبر ہی نہیں ہوتا. یعنی کسی شخص کے دین کو چیک کرنا ہے تو عبادات میں نماز کو چیک کریں اور معاملات میں وہ وعدوں کو کس طرح پورا کرتا ہے. اہمیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایسے وہ جو تھے نا جاء الصادق الامین, حجر اسود کے موقع پر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کی, تو یہ اللہ کے رسول کو ان کو کیسے پتا آپ صادق و امین ہیں؟ کچھ کرتے تھے تو صادق و امین تھے نا, معلوم تھی نا آپ کی عادتیں. اللہ کے رسول بعد روایت میں آتا ہے 3 دن کھڑے رہتے تھے صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے. ایک شخص اللہ کے رسول کے ساتھ کام کرتا, سیرت کی بعض کتابوں میں روایت ہے, اس نے کہا کہ آپ ذرا کھڑے ہو میں آتا ہوں, جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں نا. وہ گھر گیا کسی کام سے بھول گیا. نبی اکرم کیا کہہ گیا تھا؟ اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہو گئے. اس کو بہت سارا بعد میں آتا ہے 3 دن تک اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کو میں کھڑا کر کے آیا تھا. تیسرے دن آیا تو اللہ کے رسول وہیں کھڑے تھے. کیا اپنے آپ کو کھڑے؟ آپ نے کہا آپ کہا تھا آپ کھڑے ہو میں آتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کھڑے ہوتا ہوں, جب تک آتے تو میں کھڑا ہوں. یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہ ہے نبی صادق الامین. نبی نبوت سے پہلے ہوتا ہے. کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی اس کی پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے صادق و امین اخلاق کا نام ہے. والصابرین فی البأساء والضراء. ہر حالت میں اللہ کے ساتھ کھڑے رہے, تکلیفوں میں بھی کھڑے رہیں, تنگیوں میں بھی کھڑے رہیں, تکلیفوں میں بھی, وحین الباس جنگ میں بھی کھڑے رہیں. اولئک الذین صدقوا. یہ لوگ اصل میں سچے ہیں. اولئک المتقون. یہی لوگ ہیں متقی. تو اللہ کو کون سے لوگ چاہیے؟ متقی چاہیے. ورنہ تو اب کیا ہے, سب سے پہلے احکام بتائے جا رہے ہیں, اور بتایا جا رہے ہیں احکام اس کی روح کے ساتھ. پھر شروع ہوا یسألونک عن الاہلہ, یا پھر اس کے بعد قصاص کے احکام شروع ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو کیا کیا جائے گا, کسی کو انگلی توڑ دے تو کیا کیا جائے گا, زخم دے تو اس کے احکام بیان ہوئے. پھر وصیت کے احکام بیان ہوئے. وصیت کے بعد پھر روزے کے احکام شروع ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزوں کے احکام شروع ہوئے. اس کے بعد پہلے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے, اور فرمایا کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی انسان کی سب سے بڑی متاع ہے مسلمان کی.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، سامان اکٹھا کرو، سب سے بہتر سامان تقویٰ ہے۔ اللہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں سامان اکٹھا کرو۔ تزودو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفر کا سامان اکٹھا کرو، فإن خیر الزاد التقویٰ، اور اس سامان میں سب سے بہترین سامان جو تمہارے سفر میں کام آئے گا وہ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا جو سفر ہے زندگی کا اس کا سامان تقویٰ ہے۔ تو اگر تقویٰ ہمارے پاس ہوگا تو یہ سفر زندگی طے ہوگا، ورنہ ہمارا سفر زندگی طے نہیں ہوگا۔ تو یہ مقصود ہے اس کا۔ یہ نہیں کہا، پیچھے بھی کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں بھی زندگی ہے اے عقل والو۔ آگے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کا مقصود بھی تقویٰ ہے، روزوں کا مقصود بھی تقویٰ ہے۔ پھر درمیان میں ایک چیز کہے گی، روزوں کے احکام بیان کرتے کرتے تقریباً ایک رکوع میں درمیان میں ایک آیت آتی ہے، پہلے بھی روزوں کے احکام، بعد میں روزوں کے احکام، درمیان میں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے فَإِنِّي قَرِيب، تو میں بہت قریب ہوں۔ یہ ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے اللہ اور بندے کے ربط کے بارے میں۔ اللہ اور بندے کے ربط کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہے، اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے کوئی حائل ہو، اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی جو ہے یہ سوال آیا ہے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں آپ لوگ سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول اللہ کے حضور پیش، اللہ کو پتہ چل جاتا تھا، اللہ اس کو جواب دیتے تھے۔ اسلوب یہ تھا یسألونک یستفتونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ ماذا ينفقون، خرچ کیا کریں، عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، خمر شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کئی سوال قرآن کریم میں ذکر ہے۔ جہاد کے بارے میں پوچھتے ہیں، شہر الحرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، بہت سارے سوالات آگے آتے ہیں۔ قل، آپ یہ فرما دیجیے۔ یہاں اللہ پاک نے یہ سوال و جواب کی اس چیز کو محسوس پہلے ہی کہہ دیا ہے، جب بھی میرا بندہ نا تو اس سے میرے بارے میں پوچھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بھی میرا بندہ، تعلق کی نوعیت دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تو آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، تو سب سے پہلے اب کوئی اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے بارے میں سوال ہی نہیں کر سکتا، اس کا اللہ مسئلہ نہیں ہوتے۔ یہ اس آیت سے جو سمجھ آتی، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے اللہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، اور جس کا اللہ مسئلہ ہے، جس کی اللہ کو ضرورت ہے، وہ اللہ کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو یا قل نہیں کہا تو کہا فإنی قریب، یہ کل کا واسطہ بھی ختم کر دیا، انی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، عجیب لفظ۔ جب کوئی آدمی یہ نہیں کہا جب کوئی دعا کرے گا تو اسے قبول کروں گا، یہ نہیں کہا، پہلے کہا قبول کروں گا، پھر کہا جب تم دعا کرو گے۔ انسان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میں دعا کروں گا پس قبول ہوگی کہ نہیں۔ اللہ پاک نے اسلوب بھی الٹ دیا ہے، یہ نہیں کہا تم مجھ سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پہلے کہا تمہاری دعا قبول کروں گا، پھر کہا جب دعا کرو گے۔ اجیبو، میں قبول کروں گا تمہاری دعا، اجیب دعوت الداعی، جب تم مجھ سے دعا کرو گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ اس میں درمیان میں کو آ گیا، علماء نے اس پر لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ رمضان کے حکام اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ سے سوال کرنے کا بہترین وقت رمضان ہے، اس لیے لمبی دعاؤں کی عادت ڈالیے۔ یہ ہمارے یہاں نا جی لوگوں نے کہا نماز کے بعد دعا نہیں کرنی، سنت نہیں ہے، ہم نے دعا ہی چھوڑ دی۔ دعا عبادت ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرنا عبادت ہے۔ ہم نے ہم نے دعا سے ویسے ہی روزگار نکال لی، لمبی دعائیں باقاعدہ وقت طے کر کے سوچ کے کرنا کہ آج رات اس وقت دن اس وقت میں انشاءاللہ وقت نکال کے دعا کروں گا، اس کی یہ باقاعدہ کی جائے۔ اللہ میں توفیق، رمضان میں خصوصی طور پر۔ اس کے بعد منع کیا گیا رشوت ستانی سے کہ لوگوں کو رشوت ستانی سے مال نہ کھاؤ۔ اس کے بعد پھر اوقات کی تقسیم کا ہے کہ یہ چاند کا مطلب مسئلہ کیا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، 2 دن کا جو چاند ہوتا ہے نا، پہلے 2 دن آخری 2 دن کا چاند، اس کو ہلال کہتے ہیں، باقی یعنی 26 دن کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند کے جو چھوٹے پہلے 2 دن ہوتے ہیں یا آخری 2 دن ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ تو ان کو بتاؤ کہ اصل میں یہ ہم نے تمہارے اوقات کے تعین کے لیے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور حج کے وقت طے کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد حج کے مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد پھر مختصر طور پر ایک آدھے صفحے میں جہاد کے حکام بیان ہوئے ہیں، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، لیکن تفصیل سورۃ توبہ میں آگے انشاءاللہ وہاں کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہا گیا ہے شہر الحرام کا مسئلہ ہے، شہر الحرام پر بھی وہاں بات ہوگی، انشاءاللہ وہاں کریں گے، وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ پھر حج کے مسائل کا ذکر ہے، اور پھر کہا ہے کہ حج کرو، اور وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
وہاں بھی یہی بات کی، حج کو پورا کرو، مکمل حج کرو، عمرہ بھی کرو، لیکن مکمل عمرہ کرو. عمرہ نہیں کرنا، نہ حج کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ وہ ہمارے استاد محترم ہیں، وہ کہنے لگے کہ نمازوں کا ذرا وہاں اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے ایک بندہ عمرہ پہ گیا تو میں پوچھا واپسی پہ کہ بابا جی کو نماز ہوتے ماشاءاللہ پڑھی پھر مدینہ چل جو گئے سے، تو کہنے لو زیارتوں تو فرصت نہیں ملی، تو نماز کا موقع نہیں ملا. تو اتم الحج، حج نہیں کرنی، حج کو کامل سطح پر کرنا ہے. عمرہ نہیں کرنا، اتمام عمرہ کرنا ہے. اتمام عمرہ کا مطلب یہ ہے، عمرہ کا مقصود کس طرح ہے؟ اللہ کے حضور جا کے یہ ثابت کرنا میری کوئی پہچان نہیں ہے آپ کے علاوہ. حج کا موقع کیا ہے؟ حج میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کی ساری پہچانیں ختم کر، ٹنڈے کروا دیتے ہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے. ایک جیسے لباس، بادشاہ کا بھی وہی، گدا کا بھی وہی، ایک ہی میدان میں سارے جمع، نہ اوپر چھت نہ کوئی چھا، بس آپ کھڑے ہو اوپر پہاڑی پر. اللہ اکبر. تو حج پہ جانا ہے تو اتمام کرنا ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ. اور کرنا کس لیے؟ اللہ کے لیے. حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں. اور ناراض نہیں ہونا کوئی، میں جب گیا تھا تو ملنے نہیں آیا، یا جب گیا ہے تو مل کے نہیں گیا، جب آیا ہے تو ملنے نہیں آیا. یہ نہیں. حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. تو پھر جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اتم الحج والعمرۃ، اس لیے للہ بار بار آ رہا ہے. احکام میں کیا آ رہا ہے؟ تقوی للہ. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ کے لیے تم کر رہے ہو، اللہ کروانا کیوں چاہ رہے ہیں. حج کے دو مقصود ہیں. سب سے پہلا مقصود یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اجتماع جمع کرنا چاہتے ہیں، قافلوں کو مروب کرنے کے لیے. اور دوسرا، اللہ مسلمانوں کی اللہ رب کی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کے ساتھ کس قدر کمٹمنٹ ہے. اور مسلمانوں کی ساری شناختیں ختم کر کے ایک لباس میں جمع کر دیتے ہیں، اور وہاں احساس ہوتا ہے کہ یہ سارے غلام ہیں. وہاں حج اصل میں انسان کی غلامی کا اظہار ہے. لہذا یہ جو حج کے بعد حج کی کوئی بات نہیں ہوتی. پیکج کیسا تھے؟ رہائش کی میں دیسی بساں ملیاں کہ نہیں ملیاں؟ استغفر اللہ. یہ حج ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کر کے آیا کیوم ولدتہ امہ، اس طرح ہے جس طرح آج آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، لیکن حج پر ہے. حج کی آسائشوں پر نہیں ہے، حج کے بہترین پیکج اور کھانوں کے جھگڑے پر نہیں ہے، اور اس بنیاد کے تبصرے پر نہیں ہے. وہاں جا کے اللہ کو پا لینا، اللہ رب العزت کو حاصل کر کے آنا، یہ اصل میں حج ہے. اللہ توفیق دے کہ ہماری حج ایسی ہو. اس کے بعد آخر میں حج کے مسائل کے بعد ایک آیت ہے، اس کو میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے ربنا آتینا ومنہم من یقول. وہاں ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا حج کے موقع پر. ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ ہے ومنہم من یقول. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حج کے موقع کی، عمرے کے موقع کی خصوصی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس کو پڑھا جائے. اب یہ دعا جو ہے نا، یہ ہمارے اندر بہت مقبول ہے. ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ایماندار سے یہ کیوں مقبول ہے دعا؟ یہ صرف اس لیے مقبول ہے کہ اس میں مسلمان آج کا چاہتا کیا ہے؟ دنیا بھی آخری درجے کی ملے اور جنت بھی نہ چھوٹے. تو ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے دنیا کا مال فٹ درجے میں مل جائے اور آخرت بھی ہے. بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ربنا آتینا فی دنیا حسنہ، حسنہ کا مطلب ہے جنت یا اللہ کی زیارت. قرآن کریم میں اس کو کئی جگہ بیان ہے. اللہ کا دیدار مطلب ہے جنت ہے، یعنی اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس کے نتیجے میں جنت نصیب ہو جائے. یہ ہے دنیا میں حسنہ. اور آخرت میں حسنہ کیا ہے کہ انسان جنت پہ داخل ہو جائے اور اللہ رب العزت کی زیارت ہو جائے. اس لیے قرآن نے کہا ہے نا، زیادہ بھی کہا گیا، حسنہ جنت میں بھی جنت کو کہا گیا. اس لیے حسنہ سمجھیں ہم. حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا کا مال اکٹھا کرنا. حسنہ کا مطلب ہے ایسی زندگی جس زندگی کے نتیجے میں دنیا میں اللہ کی رضا اور آخرت میں اللہ کی جنت نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں اس دعا کو اس طرح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی مطلوب ہے. اس کے بعد پھر احکام کا سلسلہ آگے چلتا ہے. پھر خواتین کے کچھ مسائل ہیں، پھر طلاق کے مسائل بہت تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں. طلاق کے مسئلے کے بارے میں ہمارا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کے بارے میں عام ایک سادی سی جلدی بات یہ کر رہا ہوں کہ طلاق
کہ مسئلے کے بارے میں امت میں دو رائے معروف ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی 3 وقت لفظ طلاق بول دے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ نہیں، ایک ہوتی ہے. تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اصل میں پہلی جو ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسئلہ ایسے ہی تھا کہ کوئی آدمی اگر ایک وقت میں 3 بھی بول دیتا تھا تو ایک ہوتی تھی. دوسروں کی دلیل یہ کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 کہیں تو میں اس کو رجوع نہیں کرنے دوں گا، اس کو 3 شمار کرواؤں گا. تو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من حیث امتی یہ کر نہیں سکتے. اگر شریعت میں وہ بات تھی نا تو عمر یہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب عمر رضی اللہ عنہ اگر کہا ہے اور امت کی ایک بہت بڑے لوگ ہیں تو کیا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، بھی ٹھیک بات ہے. کس اعتبار سے ٹھیک بات ہے؟ اس اعتبار سے ٹھیک بات ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شریعت کا جو مفہوم ہے اس کو متعین کرتے ہیں. یہ ہمارے شریعت کے معنی کو صحابہ کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے. اس مسئلے میں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب لوگ باقاعدہ اس روایت کے الفاظ ہیں، لوگوں میں اس سلسلے میں بہت زیادہ عجلت پیدا ہوگی اور لوگ اس کی بالکل پرواہ کرنا چھوڑیں گے، تو آپ نے ایک ایڈمنسٹریشن آرڈر جاری کیا تھا. اس سے احکام نہیں بدلا کرتے، احکام ویسے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اس ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے گزرنے کا سگنل سبز ہوتا ہے، لیکن لوگ تو پیلے پہ بھی گزرتے رہتے ہیں نا جی. اگر کوئی عام طور سرخ سگنل کو کراس کرے تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے. اگر حکومت لوگوں کی سعادت کو دیکھ کہہ دے کہ آج کے بعد جو پیلے پہ گزرے گا اس کو جرمانہ ہوگا، تو یہ کب تک جرمانہ رہنا چاہیے؟ جب تک لوگوں کی عادت ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح ہے. ورنہ اصل اصول کیا ہے کہ ریڈ سگنل پہ جرمانہ پڑنا چاہیے نا. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے. اصل میں وہ جب کسی بھی خاص عادت، خاص ماحول میں کسی چیز کا بس حکم دیا جائے تو وہ جب لوگوں کی عادت ٹھیک ہو جائے وہ حکم خود بخود واپس آ جاتا ہے. جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر میں قحط ہوا تو آپ نے چوری کی سزا ساقط کر دی تھی. لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو کوئی اگر چوری کر کے کسی روٹی کھا لیتے، آٹا کھا لیتا تو ساقط کر دی. اب کیا چوری کی سزا ہمیشہ کے لیے ساقط ہے؟ نہیں. جب وہ قحط کا دور چلا گیا تو وہ پھر واپس شریعت بحال ہو گئی. تو یہ خاص دور کے احکام ہوتے ہیں، اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں. اس لیے درست طریقہ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ اس میں وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے عمر کے دور میں رائج تھا کہ کوئی آدمی، طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے طہور کی حالت میں خاتون کو ایک بار بس طلاق دیں، اس کے بعد وہ عورت 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ آپ کی بیوی نہیں رہے گی، بس ختم ہو گیا مسئلہ. دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے شریعت میں. ٹھیک ہے. یہ سنی طرح کا طریقہ ہے. اور اگر دینی ہو تو پھر اگر دوبارہ رجوع کریں تو پھر دوسری دے دیں، پھر رجوع کریں تو تیسری دے دیں. یہ طریقہ ہے سنت کے مطابق. اسی کے مطابق اس کو اویل کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد ان احکام کے بعد پھر ایک مسئلہ جو مجھے بہت، کیونکہ خواتین بھی سنتی ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر، مردوں کے لیے بھی بہت عمومی طور پر، کیونکہ مرد بھی اس میں شریک ہیں، وہ ہے رضاعت کا مسئلہ. یہ اس وقت ہمارے ہاں بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے. نہ قرآن کریم میں بیان یہ کیا گیا ہے، خواتین کو خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں جو ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال. کافی تھا کہنا کہ نہیں؟ آگے کہے کاملین، پورے 2 سال بھی کہے. مائیں بچوں کو کتنا پلائیں؟ 2. اس کے بعد کاملین 2 سال پورے پہ گئے. اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا تھا نا ماڈرن مائیں بھی آ جانی ہے، جنہوں نے اگلے دن اسکول جانا ہوتا ہے، جنہوں نے جاب پہ، یعنی ورکر مائیں بھی آ جائیں گی نا. پوری اسلامی تاریخ میں، اسلامی نہیں پوری انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، پوری انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. اسلام کو چھوڑ دیں، آج تک ورکنگ وومین کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے تاریخ میں. یہ صرف اس بد تہذیب کا ایک تحفہ ہے. جس معاشرے میں عورت ورک کرتی ہے اس معاشرے میں خاندان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاندان اسلام کو بچانے کی ایک آخری اس وقت ہمارے ہاں 3 بنیادی، کسی بھی تہذیب، کسی بھی معاشرت، کسی بھی دین کو بچانے کے لیے 3 بنیادی اس کی دفاعی لائنز ہوتی ہیں. دفاعی لائنز مطلب آپ گئے ہیں کبھی واگے بارڈر پر؟ اب دیکھا ہوگا مورچے بنے ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر مورچے بنے ہوتے ہیں، پھر آگے 2-3 کلومیٹر چھوڑ کے پھر مورچے بنے ہوتے ہیں. یہ دفاعی لائنز ہوتی ہیں. اگر یہاں ہم شکست کھا گئے تو یہاں، پھر یہاں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. درمیان میں کوئی نہر بھی آ جاتی ہے، کوئی کھائی بھی آ جاتی ہے، اس کو دفاعی لائنز. اسلامی تہذیب کو بچانے کی 3 دفاعی لائنز. اگر یہ تینوں ٹوٹ جائے تو اسلام ختم ہو جاتا ہے معاشرتی سطح پر.
پہلی دفاعی لائن ہوتی ہے خلافت. خلافت بہت ساری چیزوں کو بچا لیتی ہے. اگر یہ ٹوٹ جائے تو دوسری چیز ہوتی ہے روایت. روایت کہتے ہیں خاندانی عادات کو. اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ بچا لیتی ہے. اور تیسری ہوتی ہے خاندان. کسی معاشرے کی روایت ہوتی ہے نا, ہم یہ نہیں کرتے ہوتے. پٹھان ساری مہمان نواز ہوتے ہیں, یہ ان کے علاقے کی روایتیں, وہاں مہمان کی قدر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہوتا پٹھان اپنے پاس بندہ چلا جائے اور اس سے وہاں سے کوئی دشمن چھین کے لے جائے تو اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ ان کی روایت ہے, یہ روایت ہوتی ہے, یہ چیز بچاتی ہے. اور تیسری آخری دفاعی لائن جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے خاندان. اس وقت ہم آخری دفاعی لائن پہ, ہماری پہلی دونوں ٹوٹ چکی ہے. یہاں روایت شہروں میں قبیلوں کی روایت کو موجود ہے, ہم تو اپنی برادریوں کو بھی نہیں جانتے. گاؤں میں بھی نہیں, وہ دور کے گاؤں میں شاید کوئی تھوڑی بہت قائم ہو. تو اس وقت ہماری آخری دفاعی لائن ہے, اور ہماری ساری وہ اس وقت خاندان کی باغ ڈور وہ عورت کے ہاتھ میں. اگر عورت ہماری ٹھیک نہ ہوئی, اس وقت دنیا میں جو نعرہ دنیا میں تو چل چکا ہے, ہمارے یہاں چل رہا ہے, وہ ہے امپاورمنٹ آف وومن کا, کہ عورتوں کو طاقتور کرو. عورت کو طاقتور کرنے کا مطلب ہے کہ عورت کو مزدور بناؤ. عجیب طاقتور ہے یار. یعنی یہ خاتون گھر میں بیٹھی تھی, مزے سے بیٹھی تھی, حکمرانی کر رہی تھی, 5-7 بچے تھے, ان کو غلاموں ان پر روب جماتی تھی. اب خامد تھا, سارا دن مزدوریاں کر کے لاتا تھا, اس کو پیسے دیتا تھا, جی حضور کھائیں, عیاشی کریں, کپڑے پہنے, موج لیں, ہم کو بھی کھلا دیں. اور اس کو کہا کہ یہ تو جاؤ باہر اور جا کے سارا دن کماؤ 10-12 گھنٹے, اور شام کو آ کے یہ بھی مزدوری کرنی ہے جو تم کرتی ہے. تو یہ اس کی طاقت ہے. جب عورت گھر سے باہر نکل جاتی ہے اس وقت وہ گھر سے دوبارہ واپس نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے خاندان بچتا نہیں ہے سوسائٹی میں. اس لیے جو شوق سے اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور چاہ یہ رہے کہ یہ جا کے یہ بچی جی بعض دفعہ کوئی, یہ میں نے بڑے نیک لوگوں سے سنا ہے, میں نے کہا پڑھا کیوں رہے ہو کالج میں یونیورسٹی میں, کہتے تو بعض دفعہ حادثہ ہو جاتا ہے, بچی کو طلاق ہو جاتی ہے, وہ تو بچی اپنے کما لیتی. یہ بغیرت آدمی کی بات ہے. تو اپنی بچی کو کھانا نہیں دے سکتا اگر کبھی ہو بھی گیا تو. آج اتنا اجر ہے ایسی بچی, یعنی یہ ایسے ٹوٹکا ہے صرف. اس لیے میرے بھائیوں ہم اس بات کو سمجھیں. یا 2 سال بیٹھ کے دودھ پلانا ہے, اس لیے فیڈر لگانا بدعت ہے. عورت جو بچوں کو فیڈر میں کرواتی ہے یہ بدعت ہے. آپ کو ہنسی آ رہی ہے, میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, یہ اب موقع نہیں ہے, بدعت ہے. اور میرے کئی پیڈز کے بہت ماہرین دوست ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں کی بیماریوں کی بڑی وجہ فیڈر ہے. بچوں کے اندر گائے بھینس کے دودھ کو ہضم کرنے کی طاقت ہی موجود نہیں ہوتی. ہم دودھ وہ دیتے ہیں, صرف بچے کے اندر ماں کے دودھ کی طاقت ہوتی ہے 2 سال تک. اس کے بعد جو وہاں کا سٹیپل فوڈ ہوتا ہے, جو وہاں غذا کھائی جاتی ہے, جو ماں کھاتی ہے, یہ بچہ یہ دودھ ہضم کرنے کی, تو بعد کے اندر تو مطلق وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا, وہ اندر اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں ہوتا, نظام ہی نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہے 2 سال تک دودھ پلانا. فیڈر کیوں لگواتی ہیں؟ بازار جانا ہوتا ہے. اگلے دن کسی نے بات کی تو خواتین جا رہی تھی, مجھے دوست نے بات میں کہ ہم گزر رہے تھے تو راستہ مانگا, خواتین جا رہی تھی تو انہوں نے راستہ تو دے دیا. تو خاتون نے کہا بندے نے بازار سے کام کی ہے, بندے نے بازار سے کام کی. اس نے باقاعدہ جملہ کسا, یعنی مطلب ہے کہ بازار میں تو کام ہی عورتوں کا, بھی عورتوں کا بازار میں کوئی کام نہیں ہے, ان کا گھر میں کام ہے. جب عورت گھر نہیں بیٹھتی. اچھا, اب جو خواتین مزدوری کرتی ہیں ان کو ایک میری دعوت ہے, یہ ذرا اپنا حساب کریں. ان کو میں کہتا ہوں پیشہ ور مزدور. پیشہ ور مزدور اور مزدور میں فرق ہوتا ہے. مزدور بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے, پیشہ ور مزدور کمزور آدمی ہوتا ہے. پیشہ ور مزدور اس کو کہتے ہیں جس کو صرف ایک مزدوری آتی ہے. آپ نے دیکھا جی, آپ کے یہ مزدور جو ہوتے ہیں, جو اصل مزدور ہوتا ہے وہ گندم کے دنوں میں گندم کاٹتا ہے کہ مزدوری کرتا ہے؟ گندم کاٹتا ہے. اور اس کے بعد اگر چاول کا موسم ہے پھر چاول کے چلا جاتا ہے. اور جب اس کو ادنا ہو تو پھر کیا کرتا ہے, وہ فیکٹری میں چلا جاتا ہے, آپ کا گھر بنا دیتا ہے. اس کو 100 مزدوریاں آتی ہوتی ہے. یہ جو پڑھا لکھا آدمی پیشہ ور مزدور ہوتا ہے, اس کو کتنے کام آتے ہیں؟ تو یہ پیشہ ور مزدور کا مطلب انتہائی کمزور مزدور ہے, جس کا مزدوری کو جس نے پیشہ بنایا ہوا ہے. وہ آدمی مزدوری کو پیشہ نہیں بناتا, وہ مزدوری اس کی ضرورت ہے, اس لیے وہ بدلتا رہتا ہے, جس کی ضرورت ہے وہ کر لیتا ہے. تو یہ پیشہ ور مزدور عورتیں ہیں نا جی, جاب ہولڈر نہیں, پیشہ ور مزدور عورتیں.
ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور ہم اپنی بچیوں کو اس پر تیار کرنے، ورنہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ، ابھی میرے ایک دوست ہیں عالم ہیں، ان کے بھائی انگلینڈ سے آئے، وہ پھر ان سے پوچھتے رہتے ہیں وہاں کے حالات، کیونکہ جس طرح ہمیں بھی ٹھڑک ہے نا جی ان کی تہذیب کہاں پہنچ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کورونا میں کیا ہوا ہے، حالات کیا تھے؟ کہتے کورونا میں کچھ نہیں ہوا، کچھ تو ہوا، کہتے صرف یہ ہوا ہے کہ ڈے کیئر میں جو بوڑھے پڑے تھے سب مارے انہوں نے۔ وہاں عورتیں بچے تو جنتی نہیں کیونکہ شادی نہیں کرتی، جاب 8 گھنٹے والی بچہ کیوں پالے بھائی؟ جو صبح سے شام تک کام کرتی ہے وہ پاگل ہے کہ شام کو آ کے گھر کے بھی کام کرے اور بچے بھی پالے؟ اس لیے پورے یورپ کے سارے ملکوں میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں برتھ ریشو 2.11 ہو۔ 2.11 کا مطلب 2.11 ایک خاندان بچہ پیدا کرتا ہے تو وہ قوم اور تہذیب زندہ رہتی ہے، ورنہ وہ 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ پورے یورپ کے کسی ملک کی برتھ ریشو اتنی نہیں ہے، اس لیے دنیا کے یورپ کے زیادہ تر ملک اگلے 50 سالوں میں مسلمان کثیر آبادی کے ملک ہوں گے، اس کی اپنی قومیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے عورت کو گھر سے باہر نکالنے کا اثر۔ اچھا، جب وہ سارا دن باہر رہے گی تو بچے تو پیدا نہیں کرے گی، نہ بچوں کی نگہداشت کرے گی، کام کرے گی، تو وہ تکلیف کو کیوں ہوگی؟ اب بچے تو پیچھے سے آ نہیں رہے، تو اگلے جو بچے تھے آج سے 30 سال پہلے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب معاشرے میں 2 لوگ، بچے ہیں نہیں، پیچھے سے نسل آئی نہیں ہے، معاشرے میں 2 قسم کے، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں۔ کما کون رہے ہیں؟ بوڑھے کے جوان؟ جوان کما رہے ہیں، بوڑھے تو کھا رہے ہیں ٹیکس ان کا۔ تو وہ نوجوان مسلسل اعداد کرتے ہیں، کماتے ہمیں کھاتے بوڑھے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مغرب میں کورونا میں ڈے کیئر ہاؤس جو تھے نا، یہ جن کو اولڈ ہومز کہتے ہیں آپ، اس میں موجود بوڑھوں کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ اس کا مغرب میں فائدہ ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں سارے ملکوں میں یہی کام ہوا ہے، ان کو اپنے بزرگوں کی لاش دیکھنے تک کی اجازت نہیں تھی، اس کا صفایا کر دیا انہوں نے۔ تو پھر آپ بالکل تیار رہیں کہ آپ نہیں تو آپ کے بچے انشاءاللہ یہ اپنی زندگی ڈے کیئر ہوم میں گزاریں گے۔ ٹھیک ہے جی، خاندان ٹوٹتا ہے تو انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ فرما رہے ہیں والوالدات، سب سے پہلے تو یہ والدہ بنیں گی نہیں، پھر بنیں گی تو جاب کرنی ہے تو دودھ نہیں پلائیں گی، دودھ نہیں پلائیں گے تو بچہ پھر فرمانبردار نہیں ہوگا۔ جب بچہ اچھا، جو والدہ اور والد دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے پہ کچھ تو کرتے ہیں نا، کیا کر رہے ہوتے ہیں بچے کا؟ بچے پہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں اس کو کیا نرسنگ ہوم میں دے دیتے ہیں، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسکول میں دے دیتے ہیں۔ تو ان کا بچے سے تعلق پیسے کا ہوتا ہے، وہ کماتے ہیں، بچے پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ اب جس بچے نے والدین کو یہی دیکھا ہے کہ پیسہ مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، جو وہ کہتا ہے اس کو لے دیتے ہیں۔ والدین تو ہوتے نہیں تو پھر چیزوں سے بہلانا ہوتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی پیسے ہی خرچ کرتا ہے، بچہ آپ کو نہیں ملتا، آپ یہاں بیٹھے سڑتے رہتے ہو، انگلینڈ میں پیسے کماتا رہتا ہے اور آپ کو 20 30 50 ہزار گھر میں بھیج دیتا ہے، بس آپ کے لیے کافی ہوتا ہے، آپ کی لاج دفنانے کا بھی اس پہ وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے خاندان کی دفاعی لائن کو ٹوٹنے سے بچائیں، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے اس حکم کی حقیقت کو ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ان کی کوئی نافرمانیوں کی تفصیلی داستان بیان ہوئی ہے، وہی کہ طالوت اور جالوت کا واقعہ اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ جانتے ہیں معروف واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام کر دی، اس کے بعد وہ نبی بن گئے اور اللہ پاک نے ان کے بیٹے سلمان کو تو بہت بڑی سلطنت دی، ان کو بھی سلطنت دی، ان کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے ذکر کی ہے اس کے کہ رسول جو ہے اللہ پاک نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں مال کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ آخری آدھا پارہ مال کا ہے، درمیان میں پہلی مال کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اپنے مال کو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ مال، نہ تجارت، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے خرچ کر رہو۔ اور اس کے بعد پھر کہا اللہ لا الہ الا هو الحی، پھر عقیدے کی طرف دوبارہ، اللہ ہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معاملہ مال کا شروع کیا، 1.5 رکوع تک مال کو ڈسکس ہی نہیں کیا، 1.5 نہیں بلکہ 2 رکوعوں تک، پھر اسی بات کو سمجھایا ہے کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں اصل میں اللہ کی طرف پلٹو۔ پھر آگے بیان کیا گیا تم مال خرچ کرو گے تمہیں ملے گا کیا۔ پھر سود کی حرمت کا مسئلہ ہے، اس وقت سود ہماری جڑوں میں اترا ہوا ہے اور یہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سود سے بچائے۔ تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر، یہ تو صرف خلاصے بیان ہے، سود کا تذکرہ ہے، اور سود کے تذکرے کے بعد پھر قرض اور اس کے لین دین کے اصول کیا ہے۔ اس میں ایک بات بہت اہم ہے، اس کو ہم سب کو
کہ جو بھی بات ہو اس کو ہمیں لکھ لینا چاہیے. اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لکھنا چاہیے. سنت ہے. ہمارے بڑے جھگڑوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، پہلے لکھتے نہیں ہیں، بعد میں لڑتے ہیں. لکھتے ہوئے شرم آتی ہے، لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی. اس لیے پہلے لکھ لیا کریں، گواہ بنایا کریں، اور اس کے بعد تاکہ ہم لڑیں نہ. اللہ پاک نے باقاعدہ جو اللہ پاک کی بات ہے نا وہی حق ہے. ہماری محبتیں دوستیاں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں. اور آخر میں پھر جو آخر رکوع ہے پھر یہ آمد الرسول للہ ما فی السماوات والارض. ایمان سے شروع کی بات، پھر ایمان پہ ختم. للہ ما فی السماوات والارض یغفر لمن یشاء. یہ بات کی گئی. دو تم چھپاتے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتے ہیں. پھر کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اپنے ایمان کی فکر کرو جو سورت کے شروع میں تھے، اسی پر سورت ختم کی گئی. باقی انسان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا سب کچھ لوٹاؤں تو میری تو طاقت سے باہر ہے اللہ کی مرضی کو پڑھنا. اللہ کہتے ہیں اس پہ پریشان نہیں ہونا، تم اللہ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. میں تم سے اتنا ہی کام لوں گا جتنی تمہارے اندر طاقت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں تم پر رحم کروں گا، تمہیں معاف کروں گا، تمہارے بوجھ ہلکے کروں گا. تم مجھ سے دعائیں مانگتے رہنا، میں تمہارے ساتھ معاون رہوں گا. اس پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.